احساس کمتری ایک نعمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ اس خامی کو خوبی میں بدل دیں, آپ ہر وہ کام کریں, اتنی محنت کریں تاکہ یہ جو احساس کمتری ہے جو آپ کی صلاحیتوں کو کھا رہی ہے, آپ کو خود ترسی کا شکار کر رہی ہے, آپ اس سے باہر آ جائیں. کیونکہ یہ کوئی بیماری نہیں ہے, یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہے. اس کیفیت سے آپ صرف اس صورت میں نکلیں گے جب آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو تنوع, ویریشن اور کشمکش میں پیدا کیا. آپ کے پاس مشترک خوبیاں ہیں, مختلف خوبیاں ہیں, لیکن آپ کی اہمیت اور آپ کی ذہانت, آپ کا وجود, آپ کی شخصیت مسلمہ ہے. آپ ایک حقیقت کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو انفرادیت دے دی, آج کم و بیش تقریباً 7 ارب انسان دنیا میں ہیں, تو 7 ارب اقسام کی احساس کمتری آپ کو نظر آئے گی. آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کی انگلیوں کی پوریں آج تک کسی انسان کے ساتھ نہیں ملی. نہ صرف انگلی کی پوریں بلکہ سائنسی ترقی کی وجہ سے آنکھوں کی جو کلر ہے, آپ کی پتلی کا جو کلر ہے آنکھوں کی, اس کا رنگ بھی کسی شخص کا نہیں ملتا. آواز کی جو پچ ہے, جو کثافت ہے, وہ بھی آواز کی نہیں ملتی. آج میڈیکل سائنس میں وہ پہنچ گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ نے کہا فی الحقیقت جو ہے وہ صرف مشترک خوبیاں ہیں اور کچھ مختلف خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ آزمائش کا نظام چلایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے حجۃ الوداع کو بھی پڑھا ہوگا. اس حجۃ الوداع میں بھی اللہ کے نبی نے احساس کمتری کو ختم کیا تھا. کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی گھوڑے کو کسی کالے پر, رنگ, نسل, کسی بھی چیز, مال و دولت, عہدہ, ہر چیز کو معیار مقرر نہیں کیا گیا, بلکہ معیار کا پیمانہ اگر کسی کی ذات برتر ہے, اگر کوئی اہم ہے, اگر کوئی دوسروں سے منفرد ہے, تو وہ ہے جو تقوی پرہیزگار ہے, جو متقی پرہیزگار ہے. اور تقوی کے بارے میں عزیزان گرامی اس بات کو اس طرح سمجھ لیں, مختصر سی ڈیفینیشن تقوی کی یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے خوف کھاتا رہے, اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے خوف کھاتا رہے اور باز آ جائے کسی بھی برے کام سے, چاہے وہ برا کام کسی کی دل آزاری کیوں نہیں, چاہے وہ برا کام کسی کی عیب جوئی, یا مسلمان کے لیے یہ قرار دے دیا کہ اس کے لیے سب سے جو برائی کا اہم ترین کام ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو حقیر قرار دے دے. آپ اس اسلام کے, اس دین کے فالوور ہیں جس نے انسان کو, ایک دوسرے انسان کو جسم کی مانند قرار دے دیا. ایک شخص جو ہے وہ دوسرے شخص کو نہیں نقصان پہنچا سکتا, نہ اس کے ہاتھ, نہ اس کے پاؤں, نہ اس کے زبان سے. کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اگر اس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے گا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو جب ایسی چیزیں ہیں, آپ کسی کو کمتر نہیں کہہ سکتے, تو آپ کا جو دین ہے جس پہ آپ ماننے والے ہیں وہ آپ کو کبھی بھی احساس کمتری کی طرف نہیں لے کے جائے گا. ہم آپ کو احساس کمتری کے حوالے سے چند مزید چیزیں بھی بتاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے, اس میں افسردگی ہوتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں, وہ دوسروں کی تنقید نہیں برداشت کر سکتا, وہ دوسروں کے عیب چنتا ہے, وہ دوسروں کو کسی نہ کسی طرح تکلیف پہنچاتا رہتا ہے. اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دوسرے سے اہم پیش کر سکوں. دنیا میں اس وقت احساس کمتری کی اتنی ہی اقسام ہیں جتنے کہ انسان موجود ہیں, لیکن 3 بڑی اہم ہیں. اس میں جو پہلی قسم ہے وہ ہے کہ وہ شخص جس کی کسی شخصیت کی خوبی یا خامی کی وجہ سے کوئی اس کے اندر جو دوسرے سے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے, یا کسی کے پاس مال و دولت ہے, حسب نسب ہے اور وہ نہیں کر سکتا. تو احساس کمتری کی ایک ایسی شکل جس میں انسان سمجھتا ہے شاید میں کالا ہوں, چاہے میں گورا ہوں, میرے بال چھوٹے ہیں, میرے بال بڑے ہیں, وہ ایسی چیزوں سے
جو اگر وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے تو یہ پہلی سب سے جو امپورٹنٹ اقسام ہے اس میں یہ شامل ہے. دوسری قسم جو ہے جب انسان ناکام ہو جاتا ہے. ناکامی کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دنیا میں ناکام ہو گئے. آج جو آپ کو ناکامی نظر آتی ہے یہ کسی بڑی کامیابی کا پیشانہ ہے. بالکل اسی طرح ہی جیسے ہر بحران میں امکانات چھپے ہوتے ہیں, بے شمار امکانات چھپے ہوتے ہیں. کوئی چیز کتنی بھی آپ کے لیے بری کیوں نہ ہو تب بھی آپ کے لیے اس کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہوتی ہے. آج اگر آپ وقتی طور پر کسی بات پہ ناکام ہیں تو اگر آپ بھرپور محنت کر کے اس ناکامی کو کامیابی میں بدل سکتے ہیں. تو دوسری قسم احساس کمتری کی ناکامی ہے. اور جو تیسری قسم ہے وہ آج کل بڑی ہی کامن ہے, سوشل میڈیا کی وجہ سے, عدم پذیرائی کی وجہ سے. کچھ لوگ کہیں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاپولرائز کر دیتا ہے, جبکہ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ عافیت گمنامی میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں عافیت اس شخص کے لیے ہے جو گمنام ہے. اگر آپ کو گمنامی میسر نہیں تو آپ خاموشی اختیار کریں. اگر آپ کو خاموشی میسر نہیں تو پھر آپ تنہائی اختیار کریں. اگر آپ تنہائی بھی میسر نہیں تو پھر آپ ایسے صاحب سید, ایسے صاحب علم شخص کے پاس بیٹھیں جو آپ کی جو احساس کمتری پیدا ہونے کی وجہ ہے اس کو کم کرے گا. آپ کو اپنا اہم ہونے کا احساس پیدا ہوگا. آپ نے ایک احساس کمتری کا ایک اور رد عمل بھی ہے جو عموماً ہمارے نوجوانوں میں آج ہے, وہ ہے احساس برتری. احساس برتری کیا ہے؟ احساس برتری ہی بیسیکلی احساس کمتری کا رد عمل ہے. بعض لوگ احساس کمتری کو چھپانے کے لیے احساس برتری کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے ہی فضول جتنے بھی یہ نوجوان آج نظر آتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, بال بنا رہے ہیں, یا برانڈڈ کپڑوں کے نام پہ, برانڈڈ چیزوں کے نام پہ دوسرے انسان کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی کسی گاڑی سے, کسی گھڑی سے, کسی اینک سے, کسی بھی چیز سے کسی بھی انسان کو مرغوب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وہ سب غلط فہمی ہے. آپ کو اللہ نے اہم بنایا ہے. اگر آج آپ کے پاس گھڑی نہیں, گاڑی نہیں, مال و دولت نہیں تو ملے گا. ہر شخص کو اپنی باری اور وقت پہ ملتا ہے. بڑے ہی بدقسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باری اور وقت کا انتظار نہیں کرتے بلکہ اس کو پہلے لانے کے چکر میں من مرضی کرتے ہیں. اور من مرضی کرنے والا بے شرم ہوتا ہے اور ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت نہیں سنتے, اور نصیحت کا نہ سننے والا ہمیشہ ملامت سنتا ہے. تو اس لیے آج ہم صرف آپ کو احساس کمتری کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ جو احساس کمتری ہے یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ اپنا موازنہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر کے اپنے آپ کو کمتر نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی احسن تقویم, بھرپور ذہانت والی مخلوق بنایا ہے. صرف آپ نے یہ کرنا ہے وہی بنیادی سوال جو ہم نے شروع میں کہا کہ ایک حیرت انگیز مخلوق, ایک ایسی حیرت انگیز مخلوق ذہانت سے بھرپور, جاندار, احسن تقویم کے عہد پہ فائز انسان کیا خود کو پہچانتا ہے؟ کیا اس کا خود کا کنٹرول اس کے اپنے ہاتھ میں ہے؟ If you can manage your inner world, you can manage your outer world. تمام تبدیلیاں, تمام انقلابات, تمام کام آپ کے اندر سے پھوٹتی ہیں. اور اگر آپ کو اپنے اندر کا کنٹرول ہے, اگر وہ جو اندر ذہن ہے اس کا ریموٹ کنٹرول اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یقیناً احساس کمتری سے باہر آ جائیں گے, آپ خود ترسی سے باہر آ جائیں گے. آپ اپنے آپ میں لعنت ملامت نہیں کریں گے. آپ مایوسی, افسردگی, ڈپریشن, انزائٹی سے بچ جائیں گے. وہ ریموٹ کنٹرول کیا ہے؟ وہ ریموٹ کنٹرول آپ کا شعور ہے. آپ کا شعور ہے جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. آپ نے اس شعور کو تربیت یافتہ کرنا ہے. یہ آپ نے کرنا ہے. جتنی مرضی میں یہاں باتیں آپ کو سناتا رہوں, آپ جب خود فیصلہ کریں گے, جب خود کو یہ بات بتائیں گے, اگر آپ کو کوئی ایسا شخص جس کی شخصیت بڑی ہے, جس کی کامیابی بڑی ہے, جس کی خوبیاں بڑی ہیں, جس کے پاس حسب بھی ہے, جس کے پاس نسب بھی ہے, جس کے پاس مال بھی ہے,
دولت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، آپ اسے مغرور نہ ہوں. آپ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہے. اگر اللہ نے آج اس زمین کو، اس آزمائش کو تنوع اور کشمکش میں پیدا کیا ہے، ویریشن میں پیدا کیا ہے، تو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں کوئی بہتری ہے. میں اپنے آپ پہ اعتماد کروں گا اور خود اعتمادی کی وجہ سے میں اللہ کا شکر گزار بنوں گا، اور جب میں اللہ کا شکر گزار بنوں گا تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے اور نوازیں گے. تو عزیزان گرامی، احساس کمتری کوئی چیز نہیں. احساس جتنی بھی ہے آپ اپنی حرفات کرتے ہیں، اپنی شخصیت کو دوام دینے کے لیے، اپنے آپ کو اہم ثابت کرنے کے لیے، امنگ پیدا کرنے کے لیے بے چینی کا اظہار کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں ہے. یہ آپ کے شعور سے کنٹرول ہو جائے گی اگر آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین پیدا کیا ہے. اگر میرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے تو اس کوئی میری خامی جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، تاکہ اس احساس کمتری کو میں اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ پر اعتماد کروں، خود اعتمادی کا اظہار کروں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ کروں. جو پیچھے ماضی میں ہو چکا اس کو ڈیلیٹ کریں. اس کو آپ نماز کے ذریعے سے، خشوع وضو کے ذریعے سے، اللہ سے مدد مانگنے کے ذریعے سے آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کو اپنی احساس کمتری کوئی ایسا رویہ جو آپ کو برا لگتا ہے، جو آپ کو اذیت دیتا ہے، جو آپ کو حفت محسوس کرتا ہے، جو آپ کو اپنی نظر میں کمتر کرتا ہے، تو اس کو آپ لکھیں. آپ لکھیں. یہ جلد بازی، غلط کاری دیکھنا، یہ بھی آپ کو خود کی نظر میں کمتر کرتا ہے. آپ اس سے بھی رکیں. تو آخر میں ہم یہ بات کہیں گے کہ اگر آپ اپنی احساس کمتری کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ پہ اعتماد کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین بنایا ہے. اگر آپ کو مزید وہ ریپیٹڈ تھاٹس بار بار آتے ہیں تو آپ خط لکھیں، اور اس خط لکھنے کے بعد اس کو پڑھیں نہیں بلکہ اس کو جلا دیں، اس کو ضائع کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اپنے آپ کو اہم اور اچھا سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو یہ احساس کمتری آپ کی ختم ہو جائے گی، اور آپ کو اپنے اندر کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں مل جائے گا. اور یہی اصل کامیابی ہے. میٹرک میں جتنے مرضی آپ نمبر لے لیں، ایف ایس سی میں لے لیں، جتنے بڑے ڈاکٹر بن جائیں، اگر آپ میں اخلاقیات نہیں ہیں، اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے، اگر آپ میں نرمی محبت نہیں ہے، تو آپ اتنی دولت اکٹھی کر لیں گے تو اینڈ پہ آپ جو آپ کا آخر آئے گا اس وقت وہ دولت بے معنی ہو جائے گی، اور آپ انزائٹی، ڈپریشن، افسردگی، تنہائی کا شکار ہوتے ہوئے اس دنیا سے ناکام اور نامراد لوٹیں گے. کیونکہ جو بھی آپ اس دنیا میں کریں گے وہ سب کا آپ کو آخر اللہ کو جواب دینا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام.